میرے نبی نے فرمایا جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے وہ میری ملت سے خارج ہو جاتا ہے، میری امت سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو میں اپیل کروں گا ان بہن بھائیوں سے جو نماز میں سستی کرتے ہیں، کم از کم جمعہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ عورتوں پہ جمعہ فرض نہیں ہے، مردوں پہ فرض ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں جو دوست ملتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی جاتی، تو میں ان سے کہتا ہوں ایک نماز 5 میں سے طے کر لو اور ایک جمعہ طے کر دو، 2 نمازیں شروع کر دو۔ جس نے بھی اس پہ عمل کیا وہ 5 وقت کا نمازی بن گیا۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ سے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور جو جتنی جلدی جا کے بیٹھتا ہے امام کا خطبہ سننے کے لیے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی، 17 رمضان جمعے کا دن، اور اللہ نے قیامت کو بھی جو قائم کرنا ہے جمعے کا دن۔ تو ہر دن اللہ کی بارگاہ میں بابرکت ہوتا ہے اگر ہم اس میں اللہ کی مان کے چل رہے ہیں، اور رمضان شریف میں خاص طور پر، اور پھر جمعہ ہو تو خاص طور پر اس میں ہم اپنے عبادت کو بڑھائیں۔ درود شریف جمعے کے دن کا مبارک عمل ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور 300 دفعہ جو درود شریف پڑھ لیتا ہے وہ کثرت میں شمار ہو جاتا ہے، اوپر کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ ہمارے ایک رشتہ دار تھے، وہ انتقال ہو گیا، اللہ ان کو درجے بلند کرے۔ وہ روزانہ ایک دن میں 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور روزانہ 10,000 دفعہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے بہن بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز کی بڑی اہمیت بتائی ہے، ہر نماز کی، لیکن خاص طور پر جمعے کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعہ بھی رمضان المبارک کا ہو تو اور زیادہ وہ باعث برکت ہے، قابل رحمت ہے۔ تو روزے کا بھی اہتمام ہو اور ساری نمازوں کا اہتمام فرمائیں، کوئی با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں، کوئی جماعت سے رہ جائے تو پھر اس کو چھوڑیں نہیں، اسے ضرور پڑھ لیں، کہ نماز کی اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکید قرآن میں کی ہے اور کسی کی اتنی تاکید نہیں کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 دفعہ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو 10-12 دفعہ اللہ نے قرآن میں براہ راست حکم کیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور ادھر اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کیا ہے تو تمنا کریں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہو، اتنی اللہ کی رحمت ہوتی۔ اللہ نے فضل فرمایا، صرف 1 مہینے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند کیا۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس مہینے کو قیمتی بناؤ، کسی سے ہم لڑے ہوئے ہیں ہم صلح کر لیں، مرنے والے سے پوچھو کہ لڑائی کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو دنیا کی دوڑ کا کیا نقصان ہوتا ہے، مرنے والے سے پوچھو ماں باپ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نوجوان کو دفن کیا گیا، تو عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی اور وہ قبر سے نکلتا، اور اس کا چہرہ گدھے کا ہوتا تھا، اور وہ 3 دفعہ گدھے کی آواز میں آواز نکالتا تھا، پھر وہ قبر میں گرتا تھا، قبر مل جاتی تھی۔ تو لوگوں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اس کی ماں نے بتایا کہ شرابی تھا، شراب پیتا تھا، تو میں اسے روکتی تھی نہ پیا کر، تو وہ آگے مجھے کہتا تو کیا گدھے کی طرح
आवाज़ें निकालती रहती है, मुझे ना सुनाया करो। तो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा उसका अंजाम दिखा दिया कि माँ बाप को इस तरह तकलीफ़ देने से क्या होता है। तो भाइयों, एक तो हम नमाज को ज़िंदा करें। मेरे नबी ने कहा जुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज रोज़े से बड़ा फ़र्ज़ है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। और जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने पूरे दीन को दो लफ्ज़ों में बयान किया, एक है हुकूकुल्लाह, एक है हुकूकुल इबाद, और एक है बंदगी और एक है मुआशरत। तो आपने फरमाया अस्सला, जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे आपने हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अलैहिस्सलाम के सीने पर यूं सर रखा हुआ था इस तरह करके ऐसे, और अम्मा आयशा ने आपको सहारा दिया हुआ था, अपने सीने पर लटाया हुआ था। तो आप फरमा रहे थे अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना और एक मेरी उम्मत के गरीब तबके पर रहम करना, उनके साथ आसानी का सलूक करना, उन पर सख्ती ना करना, उनसे नरमी का सलूक रखना। फिर अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। और आखिरी अल्फाज भी यही थे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज नमाज नमाज। फिर फरमाया अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला। वालिया होता है, वो आम तौर पे एक मीठा जहर है जो उस बेचारे को पिला दिया जाता है। उसकी हैसियत से बढ़कर उसका तारुफ कराया जाता है, उसकी हैसियत से बढ़कर उसकी तारीफ की जाती। वो फिर ये समझने लगता है शायद मैं वाकई ऐसा ही हूँ। फिर वो अल्लाह की नज़रों से गिरना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं ये एक बात तो आप सब हजरात की खिदमत में अर्ज करूँगा, आज तो अल्लाह को कोई नहीं जानता, मैं कौन हूँ जिसे हर कोई जानता है कि मौलाना तारिक जमील तारुफ के मोहताज नहीं। मैं तो एक गंदे नुत्फे से बना हुआ इंसान, कल को मट्टी आज भी मट्टी, मिट जाने वाली शय। आज की दुनिया तो ऐसी गफलत की दुनिया है कि अल्लाह कोई नहीं पहचानता। इस वक्त तो अल्लाह भी मोहताज तारुफ हो चुके हैं। मोहताज का लफ्ज़ मेरे आपके लिए ना कि अल्लाह की ज़ात, कि अल्लाह तो हर चीज़ से पाक ज़ात है, लेकिन जो उसको मानते हैं आज वो भी अल्लाह को नहीं जानते कि अल्लाह कौन है। तो मैं और आप तो बड़े ही छोटे इंसान हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। तारुफ ज़रूर करवाया जाए पर बड़े नपे तुले अल्फाज के साथ, जिससे अगले का मिजाज ख़राब ना हो, बल्कि वो भी अपनी हैसियत में रहे, अपने दायरे में रहे। हमारे उस्ताद साहब रहमतुल्लाह अलैह जिनसे बुखारी पढ़ी, वो फरमाया करते थे इल्म की दो किस्में हैं। एक वो जो किसी के ज़रिए से हासिल हो, उसको कहते हैं हुसूली, हासिल हुआ। एक वो जो मैं खुद जानता हूँ, उसे कहते हैं वजूदी। वज़न में वजूदी इल्म की ताकत हुसूली इल्म से ज़्यादा होती है। एक चीज़ मैं खुद देख रहा हूँ, एक बता रहा है, दोनों में फ़र्क है। शुनीदा कैबवन मानिंद दीदा, ये एक फ़ारसी की मिसाल है। इसी को अरबी में लैसल ख़बर कल मुआयना, देखा सुना बराबर नहीं है। तो इल्म वजूदी की ताकत हुसूली से ज़्यादा होती है, सिवाय एक जगह के, जब आदमी की तारीफ होती है उन चीज़ों के साथ जो उसमें नहीं है, तो वो वहाँ बेचारा धोखा खा जाता है। वो समझता है ये जो कह रहे हैं ना ठीक ही कह रहे हैं, हालांकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा ये कह रहा है। लेकिन थोड़ी देर के लिए उस पर भी एक नशा तारी हो जाता है, वाकई ऐसा ही हूँ। तो इसलिए मैंने ये अर्ज़ किया कि आप लोगों की तो मजबूरी, आपके पास अफसरान आते हैं, उनकी तारीफ ना करो तो फिर वो आपको कोई डोनेशन नहीं देंगे। उनको आप बढ़ा चढ़ा के अरस्तु ना बनाओ, जाली न्यूज़ ना बनाओ। ये वो पिछले दिनों ना जब वो हुकूमत ने तालीम मैट्रिक तक मुफ्त का ऐलान किया, तो मैं सियालकोट में हमारी जमात गई थी, तो वहाँ चॉकिंग हुई थी दीवारों पर, वक्त का सर सैयद परवेज़ इलाही।
میں کہا بھائی اس سے بڑی بےزتی سر سید کی اور نہیں ہو سکتی۔ جس آدمی نے تن من دھن قربان کر دیا امت کو کسی رخ پر لانے کے لیے اور اس گرداب سے نکالنے کے لیے کہ یہ کچھ دنیا کو بھی سمجھنے والے بنے، ایک نواب صاحب کے پاس گئے چندہ مانگنے، وہ تھے مخالف ان کے، تو انہوں نے تمسخر اور ٹھٹھے کے طور پر اپنے پرانے جوتے ان کو ڈبے میں پیک کر کے دے دیے کہ آئیے آپ کی اسکول کے لیے چندہ ہے۔ وہ لے گئے علی گڑھ، کھول کے دیکھا تو پرانے جوتے، تو انہوں نے اس کو بازار میں فروخت کیا، وہ کوئی 4 آنے 8 آنے کے بکے، وہ جمع کر کے رسید کاٹ کر لیٹر میں ڈال کے بھیج دی کہ آپ نے جو ہمیں چندہ دیا تھا وہ ہم نے بازار میں بیچا، اس کے اتنے پیسے ہم نے وصول پائے، اس کی رسید آپ کی خدمت میں پیش کر رہا۔ جو آدمی ایسے ذلیل ہو کہ اسی کنارے پہنچا وقت کا سر سید پرویز علیہ، میں کہا اس سے بڑی بےزتی آج تک سر سید کی نہیں ہو سکتی۔ تو خیر یہ ہمارے موضوع کی بات نہیں تھی، لیکن مجھے اپنی جان بھی تو بچانی ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ذہن دیا ہے، اس وقت ذہن یہ ہے کہ ہم اپنی محنت کا کماتے ہیں، محنت کا کھاتے ہیں، جو کماتے ہیں جو مرضی کریں، یہ ایک ذہن جس کو ہم سرمایہ داری کا نظام کہتے ہیں۔ یہ 1925 میں ایک شخص پیدا ہوا تھا وہاں گلاسکو کا، اس نے یہ نظریہ دیا تھا، اس نے کتاب لکھی دی دی ویلتھ آف نیشن، تو اس میں اس نے یہ نظریہ دیا تھا کہ آدمی کو کمانے میں آزاد ہونا چاہیے، جو جیسے مرضی کمائے، اس سے مال کی دوڑ لگے گی اور لوگوں کے پاس سرمایہ وافر ہو جائے گا۔ ایڈورڈ سمتھ اس کا نام تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک نظریہ تھا جو کارل مارکس نے دیا کہ سب کچھ نیشن کا ہے، حکومت کا ہے، کسی کا کوئی حق کوئی نہیں، حکومت اس کو صحیح طور پر تقسیم کرے گی۔ یہ 2 غلط نظریے دنیا میں چلے، ایک ختم ہو گیا، ایک قریب المرگ ہے، ختم ہونے پر ہے۔ اسلام اس کے بیچ میں لاتا ہے، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ درمیان میں لاتا ہے، وہ ملکیت اللہ کی ثابت کرتا ہے، نہ میری نہ حکومت کی، الملک للہ۔ ہمارے نبی جب صبح اٹھتے تھے نا تو آپ ایک دعا مانگا کر، صبح اٹھتے ہی اصبحنا واصبح الملک للہ والکبریاء والعظمۃ للہ والخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ اللہم اجعل اول هذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا واخرہ نجاحا اسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین۔ ہمارے نبی نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی معجزات نبوت میں سے ہیں کہ اتنے خوبصورت اسلوب میں اللہ سے بات کرنا اور مختصر کلمات میں سب کچھ مانگ لینا، یہ صرف نبی سکھا سکتا ہے اور کوئی نہیں سکھا سکتا۔ تو صبح اٹھتے ہی کیا اعتراف عبودیت ہے، عبدیت ہے، اصبحنا واصبح الملک للہ، میرے رب ساری کائنات جس پر دن چڑھ رہا ہے وہ تیری ہی ہے، ساری عظمتیں جلال و کبریا وہ تیرے لیے ہے، ساری مخلوق سارا کچھ وہ تیرا ہی ہے، زمین آسمان جو اس کے درمیان ہے وہ سب کچھ تیرا ہے۔ جب سب کچھ تیرا ہے میں تیرا محتاج بن کر تجھ سے سوال کرتا ہوں، یا اللہ اس دن کا اول وہ فلاح بنا دے اور اس کے درمیان کو صلاح بنا دے، اس کے آخر کو نجات بنا دے۔ یہ تصور ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ یہ 2 لفظوں میں راستے جدا ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس جو کچھ ہے بطور استحقاق نہیں، بطور امتحان ہے۔ جو کچھ ملا، جس کو ملا،
دینے والا کوئی اور ہے اور دیا جا رہا ہے اس کے امتحان کے لیے، اور عنقریب یہ اس سے واپس لے لیا جائے گا اور پھر اس کو ایک بہت بڑی عدالت میں پیش کیا جائے گا، پھر وہاں اس کے اچھے اور برے اعمال کو تولا جائے گا، پھر اس پر یا ہمیشہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا یا ہمیشہ کے عذاب اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ہمیں یہ بنیاد دی گئی ہے، ہم اس پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ وقت بھی ہے، تو اگر وہ دین کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ ملک میرا ہے۔ یہ دعویٰ فرعونی ذہن کے لوگ کرتے ہیں، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، مصر میرا ہے، نہریں میری ہیں، میں جو چاہے مرضی کروں۔ اس کے بدلے میں جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت دیتا ہے وہ کہتا ہے ملک اللہ کا ہے، میں تو امانت دار ہوں، حکومت اللہ کی ہے، میں تو امانت دار ہوں، میں تو اس میں خیانت نہیں کر سکتا۔ عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے ماں سے کہا کپڑے چاہیے، عید آ رہی، انہوں نے خاوند سے کہا، اور عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران ہیں، میں بیت المال ایسا بھرا کہ نہ بعد میں کبھی بھرا نہ پہلے کبھی بھرا۔ تو انہوں نے بیوی نے عرض کیا کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس سے پہلے خلفاء نے خزانے کو استعمال کیا جیسے چاہا، انہوں نے اپنا سمجھ لیا تھا، دھوکہ کھا گئے۔ ایک ایمان والا آیا، اللہ سے ڈرنے والا آیا، اس نے کہا الملک للہ، کہا فاطمہ یہ تو دولت میری نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، میرے پاس پیسے نہیں، میں کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ بیوی نے کہا اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، میں اس سے کپڑے سی لوں گی، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے نکال لوں گی۔ چلنے گئے، ہاں یہ میں کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے خزانچی کو بلا کے فرمایا کہ ہمیں اگلے مہینے کا خرچہ، اگلے مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دی جائے۔ تو خزانچی نے کہا اب مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی ضمانت دے دے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ تو وہ چپ کر کے واپس آ گئے اور اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، یہ فاطمہ عبد الملک کی بیٹی ہے، یہ عورت دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس جیسی معزز خاتون دنیا میں آج تک نہیں آئی، آئندہ کوئی آئے جائے تو پتہ نہیں، آج تک دنیاوی نسبت کے لحاظ سے اس خاتون جیسی کوئی عورت نہیں پیدا ہوئی۔ اس کا دادا بادشاہ تھا، اس کا باپ عبد الملک بادشاہ تھا، اس کے 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید، ہشام، چاروں بادشاہ بنے، اس کا خامد عمر بن عبدالعزیز وہ بادشاہ بنا۔ یہ عورت 7 نسبتوں سے شہزادی تھی، دادے سے لے کر باپ، 4 بھائی، خامد، ایسی نسبت کی عورت آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ اسے فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ تمہارا باپ کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، الملک للہ، ملک اللہ کا ہے۔ جب عید ملنے کے لیے خاندان کے لوگ آئے، بنو امیہ بڑے زوردار لوگ گزرے ہیں، تو جب لوگ آئے تو خاندان کے لوگ آئے تو بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو ان کے وہی خستہ حال کپڑے تھے۔ تو عمر کہنے لگے بیٹو تمہیں آج صدمہ تو ہوگا کہ تمہارے باپ نے تمہیں کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آج تم اوروں کے سامنے کھڑے ہونے میں کچھ سبکی محسوس کر رہے ہو۔ تو ان کے بیٹے نے کہا عبد الملک نے کہ نہیں ابا جان، آج ہم عزت محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، ہم آج عزت محسوس کر رہے ہیں، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی۔ تو یہ نظریہ اسلام ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور وہ بطور امتحان دیتا ہے، اور ہم اس میں امین ہیں، ہم اس میں امین ہیں، اور اس کو ہم ایسے استعمال کریں گے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ ہم اسے ایسے استعمال نہیں کر سکتے جس سے میرا اللہ ناراض ہو یا اللہ کا رسول ناراض ہو اور اس کے سامنے مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اسی کو اس آیت میں بیان کیا گیا، افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم ریسرچ کر رہے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ تمہارا اللہ تمہیں راہیں سجاتا ہے کہ تم اپنی طاقت سے کرتے ہو۔ یہ وہی نظریہ کہ جو کچھ ہے اللہ کا، بھئی ہماری کوشش ہے،
ہماری کوشش ہے اس کو برابر کرنے والا، اس کو پھل دینے والا وہ اللہ ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، بولو تم ہو یہ زراعت کرنے والے، ام نحن الزارعون، یا ہم ہیں زراعت کرنے والے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، کسی سائنسدان میں یہ طاقت ہے کہ زمین میں پڑے ہوئے دانے کو پھاڑ کے دکھا دے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ جڑوں کو اپنے حکم کے ساتھ چلانا شروع کرے، وہ تنے کو اپنی طاقت سے اٹھانا شروع کرے؟ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ زمین کی رگوں سے غذا کو سمیٹ کر درخت کو پہنچائے اور پھر اس کے اندر رنگ بھرے، اس کے اندر ذائقے بھرے، اس کے اندر مٹھاس بھرے اور اس کے اندر تاثیرات کو بھرے، اس کے اوپر چھلکے کو لائے، کسی کو کاشوں میں بھر دے، کسی کو دانوں میں بھر دے، کسی کو میں گٹھلی بنا دے، کسی کو میں مٹھاس ڈال دے، کسی میں کھٹاس ڈال دے؟ تو آسمان والا دعویٰ کر رہا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، میں چاہوں تو تمہاری کھڑی کھیتیوں میں سے پھل کھینچ دوں اور کھڑی کو بھوسا بنا دوں، فظلتم تفکرون، بیٹھے باتیں کرتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، ارے قرضے چڑھ گئے بھائی، بل نحن محرومون، بلکہ سب کچھ ہی گیا، مول ہی گیا۔ تو یہ ہمیں نظریہ قرآن دیتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے، تائید ربانی شامل حال ہے، اللہ کا ہم ساتھ ہے، تب یہ قدم ہمارے اٹھتے ہیں۔ اس نظریے والے کی تحقیق اور ریسرچ پر بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ایک کافر کی ریسرچ پر ہوتا ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ اس نظریے کے ساتھ ایوب ریسرچ آنا اور اللہ کے انکار کے ساتھ کسی لیبارٹری میں جانا، نتیجہ تو دونوں کو اللہ دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے، اس کو بھی دے دیتا ہے۔ تو لیکن اس کا فرق کیا ہے؟ اس کا فرق پڑتا ہے عملی زندگی میں کہ جو آدمی اپنا سب کچھ کر کے چلتا ہے پھر وہ آزاد ہو کے چلتا ہے، وہ اپنی ترتیب زندگی میں نہ اللہ کو پہچانتا ہے نہ اس کے رسول کو پہچانتا ہے، اور جو اسے اللہ کی امانت سمجھ کے چلتا ہے اس کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلتا ہے اور وہ آخرت میں اس جواب دہ ہونے کے احساس سے چلتا ہے۔ یہ دو سوچ ترجیحات کو تبدیل کر دیتی ہیں، ان کی سوچ اور طرف چلی جاتی ہے، وہ حرص و ہوس کے بندے بن جاتے ہیں، اللہ اس کے رسول سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ قدم قدم پہ لرز لرز کے چلتا ہے، کانپ کانپ چلتا ہے۔ یہ عملی زندگی میں پھر یہ نظریہ طاقتور بن کے انسانیت کو صحیح رخ پر لاتا ہے، جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہم ذلت و پستی کا شکار ہیں۔ وجہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری کی وجہ نظریات کمزور ہو چکے ہیں، تصورات کی دنیا میں اللہ نہیں بس رہا، اللہ کا رسول نہیں بس رہا، جنت اور جہنم کا تصور موجود نہیں ہے، اس لیے قدم بہک گئے، راستوں سے بھٹک گئے، ترتیب ساری الٹی ہو کے رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے۔ جہاں آپ کی ساری زراعت فیل ہو جائے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ماں لے کر آئیں، یا رسول اللہ آپ کا بچہ ہے، آپ کی خدمت کرے گا، اس کے لیے دعا کرنا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم بارک لہو فی عمرہ و مالہ، اللہ اس کے مال میں عمر میں برکت دے دے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی زندگی دے دی کہ اب میں زندگی سے تنگ آ گیا، اللہ کے نبی نے لمبی عمر کی دعا دی، اور ساری دنیا میں کھجور کا پھل سال میں ایک دفعہ پھلتا ہے، کھجور کا درخت، لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا۔ وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس، نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے۔ سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر کا، کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے، وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چل چل چڑھ چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی۔
تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر. اچھا چلو مجھے لے چلو. 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا. انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف. باغ تو نہیں ہے، وہ خالی جگہ پر ہے وہاں موجود. تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے. سال کے اندر اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگے. صرف 1 سال. ایک کھجور اٹک گئی. یا رسول اللہ، ایک کھجور نہیں اٹکی. کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی. کہ تیرا بھلا تو نے کیوں لگائی تھی؟ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی. اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے. زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے. بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی. زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے. زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے. تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے. جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے. اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے. تو زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئیں کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے. تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے. ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا. ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے. کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا. بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ سالار لشکر تھا. جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے. صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا یہ ہم ہتھیار ڈالتے. کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں. دھس ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دیں. حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم. وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دیا. وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا. تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ. تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا، تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا. خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا. ایک شخص جا رہے ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں، راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی.
پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے، دیکھا تو پانی نیچے، تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا، تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی۔ اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا، اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا، ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا۔ تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا، تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے جو ہو گیا۔ تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا، اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا، اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا۔ نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے، اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو، اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو، تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے۔ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے، باہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا، ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے۔ حی علی الصلاۃ کے بعد اب نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی تاجر، نہ زمیندار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے دو جملوں میں دیا گیا، حی علی الفلاح، آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی۔ میں چند دن پہلے گیا تھا، ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا، ابن سینا رحمت اللہ علیہ، وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا۔ اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے، لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی، جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے، اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دو۔ سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ، اے میرے رب میں جاہل ہوں، میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما۔ پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں، اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے، اتنی تحقیقات کے باوجود بھی۔ تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زراعت فرض کفایہ ہے، تجارت جائز ہے، تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ۔ اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ علامہ خزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں گے، یہ فرض کفایہ، جیسے جنازہ سارے چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے، تو زراعت فرض کفایہ ہے۔ بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں۔ قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے۔ سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا،
معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے. تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں. گوڑی کرتے نا زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں. تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے. تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے. آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، اور نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو. تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا. انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی. جس زمانے میں یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591، وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاش کر لیتے ہیں، 15-20 من ایک ایکڑ سے وہ ہوتی. یہ اقسام نہیں تھی اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت اپنا کام کرتے تھے، تو چلتے 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 ان کی سالانہ جو آمدن تھی وہ 40,000 اونٹ تھے. 40,000 اونٹ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارا سال وہ چراگاہوں میں چرتے رہتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے مہمانوں کو کھلایا کرتے تھے، اور خود مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے. اپنی ذات کے لیے مہینے میں 1 دن گوشت، اور مہمانوں کے لیے روزانہ کا دستور تھا. 20 اونٹ روزانہ ذبح ہوتے تھے اور لوگوں کو کھلایا جاتا تھا. تو یہ تحقیق اور ریسرچ تو سب کچھ ہے اور بڑی جان بھی لگ رہی، اور خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری 5 من کپاس ہوتی تھی، اب وہی 30 من ہو رہی ہے، 35 من تک چلی جاتی ہے. ہماری 15-20 من گندم ہوتی تھی، وہ 60 من تک خود میرے اپنی زمین میں نکلی ہے. اوسط کے لحاظ سے تو نہیں، لیکن 2, 4, 10 ایکڑ ایسے ہر دفعہ دیکھے کہ 60 من تک گندم چلی گئی، 100 من تک مکی چلی گئی ہے. لیکن وہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی کہ ذلت تو ساتھ نہیں چھوڑ رہی، وہ تو اسی طرح چھائی ہوئی ہے. اتنی فراوانی کے باوجود ذلت سروں سے جا ہی نہیں رہی کہ اس کے لیے ایک اور نظام ہے، اس کے لیے اور اسباب ہیں. اس ریسرچ و تحقیق و تدقیق کے ساتھ ایک نظام اور ہے، وہ ہے اللہ اس کے رسول کی پسندیدہ ترتیب زندگی کو بھی سیکھنا اور اس کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا اور اس کو لے کر ساری دنیا میں پھرنا. اس امت کا جو کام ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا تعارف کروانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. وہ پہلو ہمارا بالکل خالی ہو گیا ہے. میں مکہ میں تھا تو مجھے ایک ملے، اس کے PhD تھے ارضیات کے. ایک جگہ کھانے پہ ان سے ملاقات، وہ مجھ سے کہنے لگے آپ کے پاکستان کی جو زمین ہے
ساری دنیا میں ایسی زمین کسی ملک کے پاس نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی اس کے اندر صفات رکھی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں یہ صفات موجود نہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک اور ہمیں وائرس لگ گیا ہے جس نے ہماری ہر شے کو برباد کر دیا ہے، وہ بددیانتی اور خیانت کا وائرس ہے جو جان نہیں چھوڑ رہا۔ امریکن سنڈی بھی مر گئی اور کپاس کے وائرس کا بھی علاج ہوگا۔ تو بیوٹی کپاس میں نے اس دفعہ 10 ایکڑ کاشت کی تجربے کے طور پر، جس پر سنڈی ویسے ہی نہیں آئی، وہ نہیں آئی، ہم نے 10 ایکڑ کاشت کیا تجربے کے طور پر، اس پر سارے سیزن میں کوئی سنڈی کا اٹیک نہیں ہوا سوائے لشکری سنڈی کے۔ تو وائرس کو بھی کنٹرول ہو گیا، سنڈیاں بھی کنٹرول ہو گئیں، لیکن یہ جو بددیانتی کا وائرس لگا ہے یہ مصیبت خانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جب تک یہ اندر سے نہیں نکلے گا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے ہم گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے، گرتے رہیں گے۔ کہ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اتخذ الفیء دولا، جب میری امت میں حکومت کے افسران بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹنا شروع کر دیں گے، والامانۃ مغنما، اور عوام الناس بھی بددیانت ہو جائیں گے، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا جائے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور جب میری امت کے علماء کا رخ اللہ کی طرف بڑھنے کی بجائے بادشاہوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور علم دین کو اللہ کی بجائے دنیا کے لیے حاصل کیا جانے لگے گا، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اور ادنا صدیقہ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلا کر گلے سے لگائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، باپ کو دیکھ کر ان کو دھکا دے کے راستے سے ہٹا دیں گے، وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان ہوگا، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو اکرام کر کے بھی آپس میں بغض رکھا ہوا ہوگا، مسکرا کر بھی ملنا ہوگا، اندر میں نفرت بھی ہوگی، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کی ہر ایک کی نیت ہوگی، وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، بڑے بڑے کلیدی عہدوں پر نکمے لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، نااہل لوگوں کو بٹھا دیا جائے گا، وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، وظہرت القینات والمعازف، اور گانے والیاں معزز اور محترم ہو جائیں گی اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، اور موسیقی چاروں طرف پھیل جائے گی اور موسیقی کے آلات ہر طرف عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور شراب عام ہو جائے گی، ولبس الحریر، اور مالدار لوگ مرد ریشم استعمال کریں گے، ولان آخر هذه الامت اولها، اور اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو جاہل، ان پڑھ، اس قسم کے القابات سے نوازیں گے۔ جب میری امت میں یہ سب کچھ ہوگا، جب یہ سب کچھ ہوگا تو پھر کوئی دوا کارگر نہیں، کوئی طبیب کارگر نہیں، کوئی تدبیر سرے نہ پہنچے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَزَلْزَلَةً وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَخَسْفًا وَآيَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، پھر میری امت پر زلزلے آئیں گے، پھر میری امت پر ہوائیں پاگل بن کے ٹوٹ پڑیں گی، پھر ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا، پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، پھر ان پر اوپر نیچے عذاب کے کوڑے برسیں گے، اس طرح عذاب آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جائے اور اس کے دانے ٹپ 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 گرتے ہیں، ایسے اوپر نیچے اللہ کی طرف سے تنبیہات کا ایک نظام چلے گا۔ جب تک ان برائیوں سے یہ نکلیں گے نہیں، اس وقت تک انہیں کوئی اللہ کے ہاں عزت نہیں دلا سکتا، نہ یہ دنیا بنا سکتے نہ یہ آخرت بنا سکتے۔ کافر اور ہم میں فرق ہے، وہ جو مرضی کریں، اگر وہ دنیا کے اسباب کو